إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به المرء الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد له سائر عمله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قیامت کے دن اللہ کے دربار میں جب انسان کو پیش کیا جائے گا اللہ کی عدالت میں جب انسان کو لایا جائے گا تو اس سے کئی قسم کے سوالات ہوں گے زندگی کے ایک ایک لمحے کا اور زندگی کے ایک ایک لحظے کا سوال ہونا ہے اللہ فرماتے ہیں وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ ہر انسان کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے والے دو فرشتے ہوں گے ہر شخص کو دو فرشتے پیش کریں گے اور ایک سائق ہوگا جو انسان کو کھینچے گا
گھسیٹے گا، دوسرا فرشتہ شہید ہوگا جو انسان کے جرائم اور اس کی نافرمانیوں کی شہادت اور گواہی دے گا۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے، واقفوہم انہم مسئولون، ان کو روکو، ان کو ٹھہراؤ، ان سے سوالات ہونے ہیں، ابھی ان کو روک دو، میرے سامنے لا کے ان کو کھڑا کر دو، کیونکہ انہم مسئولون، ان سے بات پرس ہونی ہے، سوالات ہونے ہیں۔ تو کئی قسم کے سوال ہیں، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، انسان کے کانوں کے بارے میں سوال ہوگا، آنکھوں کے بارے میں سوال ہوگا، دل کے بارے میں سوال ہوگا کہ یہ تمام اعضاء تو نے کیسے کیسے استعمال کیے تھے۔ تو اس طرح قرآن بھرا پڑا ہے، اللہ کے دربار میں جو سوالات ہونے ہیں اس سے قرآن بھرا ہوا ہے۔ لیکن آج میں نے جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال کیا ہو رہا ہے؟ سوالات تو کئی ہونے ہیں، سب سے پہلا سوال انسان کو جب اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو سب سے پہلا سوال عقیدہ توحید کے بعد اس کی نماز کا ہوگا۔ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ، قیامت کے دن سب سے پہلا حساب، سب سے پہلی باز برس، سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا۔ نماز کہاں تک پڑھی تھی؟ نماز کتنی نمازیں پڑھی تھی تو نے؟ تیری نماز کا کیا عالم تھا؟ نماز کی تیرے اندر کیا فکر تھی؟ نماز کے حوالے سے تیری مصروفیت کیا تھی؟ اول ما یسأل عنہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ تو کیسا نمازی تھا؟ تیری نمازیں تھی کیسی؟ تیری نمازیں سنت کے مطابق تھی یا نہیں تھی؟ تیری نمازیں پوری تھی یا نہیں تھی؟ سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ فَإِن صَلُحَتْ، خوش نصیب ہوگا وہ انسان، خوش قسمت ہوگا وہ انسان کہ جب اس سے نماز کے سوالات ہوں، وہ نماز کے حساب میں، نماز کے امتحان میں، نماز کے بارے میں کیے جانے والے سوالات میں جو پاس ہو گیا وہ خوش نصیب ہوگا، خوش قسمت ہوگا وہ۔ فَإِن صَلُحَتْ، نمازیں درست نکلی، صالحہ، اس کی نمازیں صالحہ، صرف یہ نہیں کہا اس کی نمازیں مکمل ہوئی، اس کی نمازیں پوری ہوئی، یہ نہیں کہا، صالحت، مکمل بھی ہوں، درست بھی ہوں، مکمل بھی ہوں، سنت کے مطابق بھی ہوں۔ فَإِن صَلُحَتْ، اگر اس کی نمازیں مکمل نکلی اور درست نکلی، سنت کے مطابق نکلی، تو صالحہ سائر عمل ہی، تمام سوالات میں وہ پاس ہو جائے گا۔ یہ محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے. یہ ضمانت کسی عام شخص کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت ہے کہ نماز میں کامیاب ہو گیا، ناکام نہ ہوا، نمازیں درست نکلی، مکمل تھی، کامل تھی، سنت کے مطابق تھی. صالحہ لہو سائر اعمال، اس کے سارے اعمال درست نکلیں گے، پاس ہے، ہر سوال میں پاس ہو جائے گا. یہ مین چیز ہے. سب سے پہلے نماز کی بات درست ہوگی. توحید کے بعد اہم ترین مسئلہ نماز کا ہے. زکوٰۃ کا حکم بعد میں، حج کا حکم بعد میں، رمضان کے روزوں کا حکم بعد میں، پہلے نماز ہے. جو نماز پڑھتا ہے اس کو زکوٰۃ کا حکم ہے، دوسرے کو ہے ہی نہیں. آپ کتب حدیث کی ورگردانی کر لیں، علماء سے پوچھ لیں، زکوٰۃ کا حکم صرف اس شخص کو ہے جو نمازی ہے، دوسرے کو اسلام نے زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنایا تھا، جہاد کا بھی حکم دیا تھا کہ جو یمن میں جہاد کرو، لشکر کشی کرو، یمن کو فتح کرو، اور جب تم نے جہاد کا آغاز کرنا ہے، اول ما تدعوہم، سب سے پہلی دعوت، سب سے پہلے دعوت پیش کرنی ہے. تلوار چلانے سے پہلے دعوت پیش کرنی ہے، پہلے تفہیم سمجھانا ہے، حجت قائم کرنی ہے. سب سے پہلے حجت قائم ہو. فَلْيَكُنْ أَوَّلُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ أَن يُوَحِّدُوا اللَّهَ. معاذ اہل یمن جو کہ یہودی اور عیسائی تھے، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، آسمان سے اترنے والی کتابوں کو پر ایمان کا دعویٰ کرتے تھے. اِنَّكَ تَأْتِي إِلَىٰ أَهْلِ الْكِتَابِ، آپ اہل کتاب کی طرف جا رہے ہیں. ان کو پہلے توحید کی دعوت دینی، سب سے پہلے توحید ہے. کیوں؟ یہود و نصارہ میں شرک داخل ہو چکا تھا، انبیاء صالحین میں غلو کرنے کی وجہ سے ان کے اندر شرک آ چکا تھا. اس لیے فرمایا سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینی. اگر وہ اللہ کی توحید کو مان لے، اللہ کو جان لے، پہچان لے، پھر تو نے ان کو بتلانا ہے ان اللہ افترض علیہم الصلاۃ، اللہ نے ان پر 5 نمازوں کو فرض کیا. پھر 5 نمازوں کی فرضیت بتانی ہے. جب وہ اللہ کی توحید کو مان لے تو توحید کو اگر کوئی نہیں مانتا، اللہ کی توحید کو پامال کرتا ہے، اس کو نماز کا حکم اسلام نے نہیں دیا، اس کو نماز کا حکم ہی نہیں ہے. تو اس سے پھر نماز کا سوال کیسے ہوگا؟ اس سے توحید کا سوال ہوگا اللہ کے دربار میں، وہ توحید میں پنپ جائے گا، اگلے سوال کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی. سب سے پہلے توحید کا اقرار اگر کرتے ہیں تو پھر ان کو بتلانا ہے ان اللہ افترض علیہم الصلاۃ، اللہ نے ان پر 5 نمازوں کو فرض کیا. 5 نمازیں بتلانی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ. اے معاذ، اگر 5 نمازوں کو وہ اپنا لے، اس پر عمل شروع کر دے، فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا، اطاعت شروع کر دیں. اطاعت
اقرار نہیں، اقرار کی بات نہیں کہ نماز کو ہم مانتے ہیں جی، ہم مسلمان ہیں، کیوں ہم نماز کو مانتے ہیں؟ بھائی ماننے کی بات نہیں ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اللہ کے اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگ جائیں، 5 نمازوں کی پابندی شروع کر دے، پھر تو نے ان کو خبر دینی ہے، فَأَخْبِرْهُمْ، پھر ان کو بتلانا ہے اللہ نے تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کی ہے۔ اگر نماز پر عمل نہیں کرتے تو ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس مسئلے کی نوعیت کو آپ سمجھیں، اس کی بلاغت کو سمجھیں، اس کی گہرائی کو سمجھیں۔ اس کو زکوٰۃ کا حکم کیوں نہیں ہے؟ مسلمانوں سے تو زکوٰۃ لی جاتی ہے، لیکن جو نماز کا پابند نہیں ہے، جو نمازوں کا کلی طور پہ تارک ہے، جو بالکل نماز کے قریب نہیں جاتا، اللہ نے اس کو زکوٰۃ کا حکم نہیں دیا۔ کیوں؟ توحید کے بعد نماز اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اس کی پابندی ہوگی تو پھر زکوٰۃ کا حکم ہے۔ سب سے پہلے نماز، اللہ کے دربار میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، حساب نماز کا ہے۔ نماز میں کامیاب ہوا تو پھر باقی سوالات ہوں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے بطور گارنٹی کہا ہے کہ ایک نماز کے رکن کی پابندی کر لے، اس کی دیکھ بھال کر لے، اپنے اندر اس کی فکر پیدا کر لے، نماز کی فکر کو اپنے اوپر سوار کر لے، نماز میں سستیاں اور کہلیوں کو چھوڑ دے، نماز میں غفلتوں کو ترک کر دے، صحیح نمازی بن جائے، اس کے جسم میں، اس کے انگ انگ میں نماز رچ بس جائے۔ اگر وہ نماز میں اس طرح کامیاب ہو جائے، نماز میں اس کا دل لگنے لگ جائے، نماز اس کے لیے بوجھ نہ ہو، نماز اس کے لیے بھاری بھرکم نہ ہو، نماز اس کے لیے مصیبت نہ ہو، بلکہ اس کو نماز میں لذت آنے لگے، لذت، مزہ آنے لگے، وہ کامیاب انسان ہے۔ فَإِنْ صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، سارے عمل اس کے درست نکلیں گے۔ کیوں؟ انسان نمازی بن گیا، اس کے اندر انقلاب آ جائے گا، وہ زکوٰۃ بھی دے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا پھر وہ زکوٰۃ نہ دے، یہ نہیں ہو سکتا پھر وہ رمضان کے روزے نہ رکھے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بے حیائی سے باز نہ آئے، پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کی آنکھوں میں حیا پیدا نہ ہو۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی، انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے نماز کی وجہ سے، جو صحیح نمازی بن جاتا۔ نمازوں کا چور نہ ہو، سامنے چڑھ گئی تو پڑھ لی، جو گزر گئی تو گزر گئی، اس کو نمازی نہیں کہتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اللہ نے ان کے بارے میں کہا ان کے لیے ویل وادی ہے، ان کے لیے بربادی ہے، ہلاکت ہے، تباہ خیزی ہے۔ کون؟ ان نمازیوں کے لیے۔ وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے ہلاکت کی خبریں ہیں، تباہی و بربادی کی، نمازیوں کے لیے۔ اس سے وہ نمازی مراد ہے جو کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی، دل کیا تو پڑھ لی، دل نہیں کیا تو چھوڑ دی، لوگوں کے سامنے ہے، مجمع میں بیٹھا ہے، چلو بھئی مسجد کو چلتے ہیں تو چل پڑا، اکیلا ہے، کوئی نہیں دیکھنے والا تو نماز کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ نماز نہیں ہے۔ ایسے نمازیوں کے لیے سخت ترین وعیدیں ہیں۔
فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ان نمازیوں کے لیے ہے جو اپنی نمازوں کو بھول جاتے ہیں۔ یہ آمدن بھول جانا ہے، آمدن جان بوجھ کے نماز کو بھلا دینا، یہ وہ ہے۔ ایک شخص کبھی بھول گیا ہے، اس کو عصر کے وقت یاد آیا کہ میری زور کی نماز رہتی ہے، فوراً اس کے اندر فکر پیدا ہوئی، وہ پریشان ہوا، مسجد کا اس نے رخ کیا۔ یہ اس بھول پہ کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز سے بھول جائے یا وہ سویا رہ جائے تو وہ نماز کو پڑھے اذا ذکرہ، جب اسے یاد آیا ہے، سویا ہوا ہے تو جب اسے جاگ آئی۔ یہاں جو بھولنا بیان ہوا ہے، مجلس میں بیٹھا تھا، میٹنگ میں تھا، ڈیرے میں بیٹھا تھا، اپنی بیٹھک میں بیٹھا تھا، دوست و احباب کی مجلس میں تھا، گہما گہمی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، نماز کا وقت ہو گیا، کوئی پرواہ نہیں کی، کوئی بات نہیں، پڑھ لیں گے، نماز گئی۔ اس نے نماز کو کوئی ویلیو نہیں دی۔ اس کی بات ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ایسے نمازیوں کے لیے تباہی ہے، جہنم کی ویل وادی ہے، جو اپنی نمازوں کو آمدن غفلت کے طور پہ بھول جاتے۔ تو نمازی کیسا ہونا چاہیے؟ جس کے دل میں نماز کی لگن ہو، نماز کی محبت ہو، اس کی ایک نماز بھی نہ جانے پائے، ایک بھی، اس کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، ایسی نمازیں انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے، اس کی زندگی کو بدل دیتی ہے، زندگی کے رخ بدل جاتے ہیں، اس کی سوچیں بدل جاتی ہیں، اس کے نظریات بدل جاتے ہیں، اس کا دیکھنا بدل جاتا ہے، اس کا سوچنا بدل جاتا ہے، اس کا سننا بدل جاتا ہے، اس کا بولنا بدل جاتا ہے، اس کا پکڑنا بدل جاتا ہے، اس کا چلنا بدل جاتا ہے، اس کے زندگی کے ایک ایک انداز میں اسلام غالب آ جاتا ہے، اللہ کی اطاعت آ جاتی ہے، فرما برداری آ جاتی ہے، نافرمانیوں سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، صرف ایک چیز صحیح ہو جائے، ایک فَإِن صَلُحَتْ صَلُحَ لَهُ سَائِرُ عَمَلِهِ، نماز درست ہو جائے، نماز انسان کی زندگی کا قبلہ درست ہو جائے، صرف قبلہ، اس کی پوری زندگی درست ہو جاتی۔ نماز پڑھے گا، دل میں اللہ کی یاد آئے گی، دل میں انقلاب آئے گا، دل میں سکون پیدا ہوگا، دل کی اصلاح ہو جائے گی۔ جب دل کی اصلاح ہوگی، الا ان فی الجسد مضغۃ، جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے، فاذا صلحت، وہ لوتھڑا درست ہو جائے، انسان کا سارا جسم، اس کی ساری باڈی انسان کی درست ہو جاتی، اور وہ نماز کے ذریعے درست ہو سکتی۔ دل کا علاج نماز ہے، اللہ کا ذکر ہے۔ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، انسان کا شیطان کا انسان پر سب سے بڑا جو وار اور حملہ ہوتا ہے وہ اس کے دل پر ہوتا ہے۔ ان الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، وہ انسان کے دل پر قبضہ کرتا ہے، انسان کے دل کو پہلے فتح کرتا ہے، انسان کے دل پر سب سے پہلے وہ حملہ کرتا ہے۔ جاسمن، وہ دل پر قابض ہو کے جم کے بیٹھ جاتا ہے، نافرمانیوں کی طرف لاتا ہے، گناہوں کی طرف لاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، انسان کے اندر بغاوتیں پیدا کرتا ہے، اللہ کا نافرمان بناتا ہے، اس کو برے خیالات پیدا کرتا ہے۔
اذا ذکر اللہ، جب انسان اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے تو خانہ سا شیطان دل کو چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، دل کا قبضہ چھوٹ جاتا ہے، وہ دوڑا لگا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ لذکری، وہ میرا ذکر کرنا چاہتے ہو نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کرو۔ جس نے نماز کو قائم نہیں کیا وہ اللہ کا کیا ذکر کرے گا؟ اللہ کا ذکر نماز کے اندر ہے، نماز کے ذریعے انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ 5 نمازوں کو اللہ نے اپنی یاد کے لیے فرض کیا ہے، اپنی یاد کے لیے۔ جو 5 نمازوں کی پابندی نہیں کر سکتا وہ اللہ کو کیا یاد کرے گا؟ تو ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز انسان کے اندر انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے نماز ہے۔ اللہ کے دربار میں سب سے پہلا سوال، اللہ کے دربار میں سب سے پہلا امتحان، پہلا پرچہ، اللہ کے دربار میں سب سے پہلا پرچہ نماز کے بارے میں دیا جائے گا۔ اس کو حل کر، کتنی نمازیں پڑھی تھی، کیسے پڑھی تھی، اخلاص تھا یا ریاکاری تھی؟ نماز کے آداب، اس کی شرائط، اس کی قیود، پورا ایک پرچہ صرف اور صرف نماز کے بارے میں ہوگا کہ اس کا حساب دے۔ فَإِذَا صَلُحَتْ، اگر اس پرچے میں پاس ہو گیا تو صَلُحَ لَهُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ، پاس ہے، پھر پاس ہے، تمام حسابوں میں وہ پاس ہے۔ یہ پہلا سوال۔ نبی علیہ السلام نے معاذ بن جبل کو کہا توحید کے بعد تم نے سب سے پہلے ان کو نماز کی خبر دینی ہے، نماز کی تعلیم دینی ہے۔ فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر اس کو مان لے تو پھر ان کو کہنا ہے اللہ نے تو پر زکوٰۃ فرض کی، ورنہ زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ قرآن نے بھی اسی انداز کو اپنایا ہے کہ جب کفار سے تمہاری جنگ شروع ہو جائے تو تمہاری جنگ جاری رہنی چاہیے۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ شرک سے توبہ کریں، فَإِن تَابُوا، شرک و کفر سے توبہ کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، پھر نماز کو قائم کرے۔ یہ نہیں کہا نماز کو مانے، یہ نہیں کہا اللہ نے کہ نماز کا اقرار کرے، اقرار نہیں کہا، نماز کو قائم کرے، عملی طور پر نمازی بن جائیں۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر زکوٰۃ دینے لگ جائے، پہلے نماز پھر زکوٰۃ دینے لگ جائے۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب تم ان کا راستہ چھوڑ دو، اب تم نے ان سے جنگ نہیں کرنی، اب تم نے ان سے نہیں لڑنا، کیونکہ نمازیں پڑھنے لگ گئے۔ یہ پیرا اور یہ سیاق اور سباق کیا بتاتا ہے؟ ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فخلوا سبیلہم، توحید کو مانے، پھر نماز پر پابند ہو جائے، پھر زکوٰۃ دینے لگ جائے۔ اگر مالدار ہے تو، غریب ہے تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب یہ کام کریں گے فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اب ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی عزتیں، ان کی آبرو، ان کے حقوق سب محفوظ ہیں۔ اب کوئی ان کو قتل نہیں کر سکے گا، کوئی ان کا مال نہیں لوٹ سکے گا۔ اب ان کے حقوق مسلمانوں پہ آ گئے، اور یہ حقوق تب آئیں گے جب وہ 3 کام کریں گے۔ قرآن کہتا ہے 3 کام، تابو، شرک سے توبہ کریں، اور اس کے بعد وہ اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کریں، اور زکوٰۃ دینے لگ جائیں، تب ان کے حقوق تمہارے ذمہ ہو جائیں گے۔ اب تم ان سے جنگ نہیں کر سکتے۔
کیوں نہیں کر سکتے؟ اب وہ تمہارے بھائی بن گئے ہیں، اب وہ دائرہ اسلام میں آ چکے ہیں، اب انہوں نے اسلام کے اندر وہ داخل ہو چکے ہیں۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان تابوا واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ فاخوانکم فی الدین، اب یہ تمہارے دینی بھائی بن گئے ہیں۔ دینی بھائی، دینی بھائی کب بنیں گے؟ توحید کے بعد جب نماز کی پابندی کریں گے اور مالدار ہیں تو زکات دینے لگ جائیں گے، تب دینی بھائی بنیں گے۔ یہ اخوت دینیہ ہے، اخوت دینیہ۔ ہم کہاں تک دینی بھائی ہیں؟ کیا ہم ایک دوسرے کے دینی بھائی ہیں؟ یہ فیصلہ آج ہم نے کرنا ہے۔ کیا ہمارے اندر دینی بھائی چارہ موجود ہے؟ دینی بھائی چارہ موجود ہوتا ہے توحید سے، نماز کو قائم کرنے سے، مالدار ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی سے۔ سب سے پہلے توحید، توحید کے بعد سب سے پہلے نماز ہے۔ نماز اللہ کے دربار میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس میں کامیاب ہے تو کامیاب رہے گا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن برسر ممبر نماز پہ خطبہ دیا، نماز پہ خطبہ دیا۔ ذکر الصلاۃ، اللہ کے پیغمبر نے جب نماز میں خطبہ دیا بڑا جامع خطاب تھا، اللہ کے پیغمبر کا بڑا معنی خطاب تھا، اور آپ نے کیا کہا؟ 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے۔ افترض اللہ علیکم 5 صلوات، 5 نمازیں اللہ نے فرض کی ہے۔ من حافظ علیہا، جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کر لے گا، 5 نمازوں کا اہتمام کر لے گا، 5 نمازوں کی پاسداری کر لے گا، صادق المصدوق پیغمبر نے کہا من حافظ علیہا کانت لہو نورا، پہلا انعام، پہلا فائدہ، جب قبر سے اٹھے گا اس کی نماز اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ روشنی، دیا نہیں ہوگا جلانے کے لیے، کوئی روشن دان، کوئی انسان کے پاس روشنی کے لیے چیز نہیں ہوگی۔ انسان کے پاس کسی قسم کی کوئی لائٹ نہیں ہوگی، اندھیرا ہوگا، اندھیرا۔ صرف اور صرف نمازی لوگوں کو روشنیاں ملیں گی، نمازیوں کو لائٹیں ملیں گی، ان روشنیوں میں وہ چلیں گے۔ من حافظ علیہا، جس نے 5 نمازوں کی حفاظت کر لی، کانت لہو نورن یوم القیامہ، صادق المصدوق پیغمبر نے کہا اس کی نمازیں روشنی بن جائیں گی، نمازیں روشنی بن جائیں گی۔ اللہ ہمیں پکا اور سچا نمازی بنا دے، نمازیں اس کے لیے روشنی بن جائے گی۔ جب بے نماز منافقین دیکھیں گے کہ ان کو تو روشنی مل گئی ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ انظرونا نقتبس من نورکم، اور نمازیوں اللہ نے تم پر کتنا بڑا انعام کر دیا ہے، اور نمازیوں کی جماعت تم کتنے خوش نصیب ہو، تمہیں نور مل گیا ہے، تمہیں روشنی مل گئی ہے، تو تمہاری نمازیں تمہارے لیے روشنی بن گئی ہے۔ ہم نور سے محروم کر دیے گئے، ہمارے پاس کوئی روشنی نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی لائٹ نہیں ہے، ہم اس کھٹن صبر کو کیسے عبور کریں گے؟ ہم نے پل صراط کے اوپر سے ہم نے کیسے گزرنا ہے؟ اندھیرا ہوگا،
اس پل کے اوپر پھسلن ہوگی، اس میں کانٹے ہوں گے، کنڈے ہوں گے، کنڈے، اور وہ پل بال سے زیادہ بریک ہوگی، تلوار سے زیادہ تیز ہوگی۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر انسان نے اس پل کے اوپر سے گزر کر جانا ہے۔ اندھیرا بھی ہوگا، کیسے گزرے گا؟ نمازی کو روشنی مل جائے گی، اس روشنی میں اس پل صراط کو عبور کرے گا، اور پلک جھپکنے کے برابر پوری جہنم کو عبور کر کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ پوری پل کو عبور کر جائے گا۔ من حافظ علیہا، یہ میرے پیغمبر کا خطبہ تھا، خطبہ۔ جس نے 5 نمازوں کی پابندی کر لی، کانت لہو نورن، پہلا انعام کیا ملے گا؟ اس کو روشنی ملے گی، لائٹ ملے گی۔ قیامت کے دل کی ہولناکیوں میں، اندھیروں میں، پھسلنوں میں اس کا سفر آسان ہو جائے گا۔ آسانی سے اندھیرے میں روشنی میں چلتا ہوا جا رہا ہوگا۔ بے نمازی واویلا کریں گے، روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، انظرونا نقتبس من نورکم، ٹھہرو، اور نمازیوں ٹھہرو، ہمیں بھی ساتھ لے کر چلو، اور نمازیوں جلدی نہ کرو، ہمیں بھی اپنے ساتھ لیے جاؤ، تاکہ نقتبس من نورکم، تمہاری لائٹ سے ہم بھی فائدہ اٹھا سکیں، ہم بھی روشنی حاصل کر سکیں، تاکہ ہم بھی پل صراط کو عبور کر سکیں۔ وہ کہیں گے نہیں نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین، یہ مجرموں کی جماعت ہے، بے نمازوں کی جماعت مجرموں کی جماعت ہے، مجرموں کی۔ وہ کہیں گے نہیں، تم ہمارے ساتھ نہیں جا سکتے۔ ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، قرآن۔ وہ کہیں گے پیچھے جاؤ، نور پیچھے تقسیم ہو رہا ہے، لائٹیں پیچھے تقسیم ہو رہی ہیں، ادھر سے جا کے اپنا اپنا نور اور اپنی اپنی روشنی لے کر آؤ، پیچھے جاؤ۔ وہ واپس پلٹیں گے، ان کے درمیان دیوار حائل ہو جائے گی، پھر وہ ان کو کبھی دیکھ نہیں سکیں گے۔ وہ اپنی روشنیوں کے ساتھ اس کھٹن حالات کو عبور کرتے ہوئے، قیامت کے دن کے تمام حالات سے گزرتے ہوئے، اپنی کامیابیوں، اپنی کامرانیوں کی منزلوں پہ چڑھتے چلے جائیں گے اور عبور کرتے چلے جائیں گے۔ یہ پہلا انعام ہے جو اللہ نمازی کو دے گا۔ یہ میرے پیغمبر کا خطبہ تھا۔ من حافظ علیہا کانت لہو نورا یوم القیامہ، قیامت کے دن ان کو نور ملے گا، نمازیں ہی نور بن جائیں گی، ان کی نمازیں ہی، ان کی تہجدیں نور بن جائیں گی، ان کے اشراق نور بن جائیں گے، ان کی سنتیں اور نوافل نور بن جائیں گے۔ بے نماز بد نصیب ہو جائے گا، بے نماز بدبخت ہو جائے گا، محروم رہ جائے گا، اسے نور نہیں ملے گا۔ پہلا انعام کے نور ملے گا نمازی کو۔ میرے پیغمبر نے فرمایا جو 5 نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نورا یوم القیامہ وبرہانا، 5 نمازیں، دوسرا فائدہ قیامت کے دن 5 نمازوں کا دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ برہانن، اس کی نمازیں دلیل بن جائیں گی، دلیل، اس کے مسلمان ہونے کی دلیل بن جائیں گی، برہان کہ یہ مسلمان تھا۔ نماز اس کا سرٹیفکیٹ بن جائے گا، مسلمان ہونے کی سند بن جائے گی، سند، برہان، دلیل، ثبوت۔
जगह जगह फरिश्ते खड़े होंगे, फरिश्तों की चौकियां होंगी, फरिश्तों की, फरिश्तों ने नाकाबंदी की होगी जगह जगह पे। क़यामत के दिन जगह जगह पे अल्लाह के फरिश्ते, फरिश्ते जो रिश्वतें नहीं लेते होंगे, वो फरिश्ते डंडी नहीं मारते होंगे। ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, ला यासून अल्लाह व यफअलूना मा युमरून। वो अल्लाह का हुक्म मानते होंगे और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते होंगे। कोई उस दिन रिश्वत नहीं चलेगी, सिफारिश नहीं चलेगी। चौकियां होगी फरिश्तों की, फरिश्तों की नाकाबंदी होगी, जगह जगह पे फरिश्तों की जमातें खड़ी होगी। बंदा गुजर रहा है, वो कहेंगे मुसलमान होने की दलील दिखाओ, तुम्हारे पास क्या सनद थी? नमाज दिखाएगा। नमाज अव्वलु मा युसअलु अन्हुल अब्दु यौमल क़ियामा सलाह। नमाज दिखाएगा। नमाज, ये नमाज उसका पास बन जाएगा, ये नमाज उसकी सनद बन जाएगी, ये नमाज उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा, ये नमाज उसका तस्किया बन जाएगा। बस नमाज वाला परमट दिखाएगा, फरिश्ते कहेंगे जा गुजर जा। मेरे भाई ये मामूली मसला नहीं, जिसको तुमने गफलतों में पढ़ के, सुस्तियों में पढ़ के, काहलियों में पढ़ के, अपनी खेलों में मसरूफ हो गए, अपनी मजलिसों की गपशप में मसरूफ हो गए, मेरे भाई खेतों खलियान में मसरूफ हो गए, मेरी बहनों ने घर के काम काज में मसरूफ हो गए, मोबाइलों में मसरूफ हो गए। जिस नमाज को आज हम बर्बाद कर रहे हैं ना, इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू कितनी होगी। कानत लहू बुरहाना, फरिश्तों को दिखाने का परमट बढ़ जाएगी, परमट नमाज। फरिश्ते कहेंगे जाओ। और जिसके पास ये परमट होगा, मेरे पैगंबर ने उसी खुतबे में कहा था जो आपने नमाज पढ़ दिया था, आपने फरमाया जिसके पास ये बुरहान दलील होगी, कानत लहू नजातन, और शख्स की नजात और कामयाबी का सबब ये नमाज बन जाएगी। ये परमट चलेगा जन्नत के दाखिले तक, जहन्नम के छुटकारे तक, ये परमट दिखाता जाएगा, सनद दिखाता जाएगा। हाँ नमाज का परमट है, जी हाँ है, जा गुजर जा, गुजरता चला जा, मंजिलें चढ़ता चला जा। ये नमाज है मेरा भाई, नमाज है। वो एक सजदा जिसको तू गिरा समझता है, देख वो सजदा कितने मसाइल और मुश्किलात से नजात देगा। एक सजदा। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये नमाज उसके नजात का सबब बन जाएगी। फिर मेरे पैगंबर ने अगली बात जो अपने खुतबे में कही वो क्या थी? मल्लम युहाफिज अलैहा, मेरे जिस उम्मती ने 5 नमाजों की पाबंदी नहीं की, सुस्तियां करता रहा, गफलते बरतता रहा, मल्लम युहाफिज अलैहा लैसत लहू नूरा, उसको क़यामत के दिन कोई नूर नहीं मिलेगा, उसकी नमाज नूर नहीं बनेगी। लैसा लहू नूरुन फी रिवायतन, उसके पास रोशनी नहीं होगी, क्योंकि नमाजी नहीं था। अंधेरों में उस रास्ते को अबूर करने के लिए उसके पास लाइटें नहीं होगी, पलट जाएगा, गिर जाएगा। उसी पोल के ऊपर ही ना, वो जो पोल है उस पोल पर ही फंस जाएगा, आगे नहीं जा सकेगा। क्यों? अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया लैसा लहू बुरहान, क्यों गिर जाएगा उस पोल से? उसके पास मुसलमान होने की दलील नहीं होगी, सबूत नहीं होगा। और जब सबूत नहीं होगा तो लैसा लहू नजातुन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन उसे कोई नजात नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, ये इंतहाई अहम मसला है। आम उमर बिन खत्ताब जब गवर्नरों को भेजते थे ना, तो गवर्नरों को खत लिखते,
جب حاکم وقت بنے، آدھی دنیا کے حکمران جب وہ ٹھہرے، ابو بکر صدیق کی وفات ہوئی، عمر بن خطاب کے ہاتھ میں امت نے بیعت کر لی۔ عمر بن خطاب نے پہلا حکم نامہ اپنے گورنروں کو جو جاری کیا تھا نا، اس میں سب سے پہلے کس کا ذکر کیا تھا؟ فرمایا ان اہم امورکم عندی الصلاۃ۔ او میرے گورنروں، تمہاری سب سے بنیادی، سب سے پہلی ڈیوٹی یہ ہے، تم نے نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی رعایا سے نمازوں کی حفاظت کروانی ہے، یہ پہلی ڈیوٹی ہے تمہاری۔ اگر تم نے نمازوں کی پابندی کر لی اور کروا لی، تمہارا دین محفوظ، تمہاری عصمت محفوظ، تمہاری عزتیں محفوظ، تمہارا رعب، تمہارا دبدبہ، تمہاری عزتیں، تمہاری ہیبت، تمہاری قوتیں، تمہاری طاقتیں، تمہاری حکومتیں، تمہاری سلطنتیں، سب کچھ قائم ہو جائے گا۔ اگر تم نماز پر پابندی کر لو، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں شکست نہیں دے سکے گی۔ ایک نماز میں بندی کر لو۔ آج بھی کافر ماننے پہ مجبور ہے۔ وہ لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں۔ وہ دور کیا، وہ زمانہ کیا جب مسلمان روندہ کرتے تھے، بستیوں کو فتح کیا کرتے تھے، شہروں کو فتح کیا کرتے تھے۔ وہ دور چلا گیا۔ 313 تھے، انہوں نے دشمنوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ 313 نمازی تھے، نمازی۔ کہا اب وہ دور چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں نہ ڈرو مسلمانوں سے۔ ہاں، اس وقت ڈرنا، اس وقت جب مسلمانوں کی 5 نمازوں کے وقت مسجدوں میں اتنی حاضری ہو جتنی حاضری ان کی جمعے کی نماز میں ہوتی ہے، اتنی حاضری جب مسلمانوں کی مسجدوں میں 5 نمازوں پہ ہونے لگے گی، اس وقت تم نے مسلمانوں سے ڈرنا ہے۔ مسلمان تمہیں پاش پاش کر دیں گے۔ یہ انگریز مورخ نے لکھا ہے، انگریز نے، اس نے کہا ان کی عام نمازیوں کی تعداد جمعے کے برابر جس دن ہو گئی، اس دن کے بعد دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ آج سروے کر کے تو دیکھو، یہ طالب علم ہوتے ہیں جس وجہ سے یہاں مسجد کی 3-4 صفیں بھری ہوتی ہیں۔ جس دن طالب علم چھٹی پر ہوں، پہلی صف بھی مکمل نہیں ہوتی، پہلی بھی۔ اور یہاں دیکھیں کتنی صفیں جمعے کی ہوتی ہیں۔ وہ ہمارا جائزہ لیتے ہیں کفار، ان کی ایجنسیاں، وہ ہر وقت پوری رپورٹ پیش کر رہی ہے اپنے آقاؤں کو کہ مسلمانوں کی دینی حالت کیا ہے، مسلمانوں کا دینی جذبہ کیا ہے، سب کچھ ان کے سامنے۔ اور یہ وجہ ہے کہ آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں، پستی کی طرف۔ میرے بھائیوں، اس سے اور کامیابیاں، عمر بن خطاب نے فرمایا نماز کی پابندی کرنا، یہ عام مسئلہ ہے، اس پہ کافی مسائل ہیں اور کافی نماز کے بارے میں وعیدیں ہیں۔ جو انسان نماز کی پابندی نہیں کرتا، وقت نہیں ہے۔ لیکن میرے بھائی، سمجھنے کے لیے اتنی بات بھی کافی ہے، اتنی بھی اگر اللہ سمجھنے والا دل دے دینا، دل سوچنے سمجھنے والا، اللہ سوچنے والی فکر دے دے، انسان کو اللہ سوچنے والا تدبر، ایسا دل دے دے، تو ایک آیت بھی انقلاب برپا کر سکتی ہے، ایک حدیث بھی۔ ضروری نہیں ہے گھنٹوں کے دروس اور خطبے ہی زندگی کو بدلے۔ میرے بھائیوں، ہم اپنا محاسبہ کریں، وہ وقت آنے سے پہلے کہ ہم قبر میں پہنچ جائیں، ہم اس وقت کے آنے سے پہلے
توبہ کر کے نمازی بن جائیں، توبہ کر کے نمازی سستیاں چھوڑ دیں اور غفلتیں چھوڑ دیں۔ میں امید کرتا ہوں اپنے دوستوں سے، اپنے عزیزوں سے، اپنے بھائیوں سے، مجھے یہ امید ہے آپ کے اندر احساس پیدا ہو گیا ہوگا، آپ کے اندر نماز کی اہمیت کا آپ کو علم ہو گیا ہوگا، تو انشاءاللہ میں امید کر سکتا ہوں آپ آج کے بعد نماز نہیں نہ چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کریں، ہاتھ اٹھائیں، میں دیکھ رہا ہوں کون نہیں ہاتھ اٹھا رہا۔ انشاءاللہ اپنے مسجد میں بیٹھ کے وعدہ کر لیا ہے کہ انشاءاللہ ہم نمازوں میں سستیاں نہیں کریں گے، تو پھر دیکھنا دنیا اور آخرت کی تمام کامیابیاں انشاءاللہ تمہارے قدم چومے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا۔